أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ ہفتے میں نے آپ کے سامنے اس صورت کا شان نزول بیان کر دیا تھا اور اس کے ضمن میں جو دو تین باتیں تھیں وہ آپ کے سامنے عرض کر دیتی ہوں۔ آج انشاءاللہ اس صورت کی تفسیر مختصر طور پر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ پہلی آیت ہے قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں۔ پہلی آیت کے اندر جو لفظ آیا برب الفلق، فلق کہتے ہیں عربی لغت کے اندر رات کے اندھیرے سے صبح کی نمودار ہونے والی روشنی کو۔ رات کے بعد جو صبح نمودار ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے فلق، جس کو کوف اٹھنا بھی کہا جاتا ہے۔ تو رات پر اندھیرا رہا، صبح اللہ تبارک تعالیٰ نے روشنی پھیلا کر رات کے اندھیرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کو دور کر دیا اور اپنی قدرت کاملہ سے لوگوں کے دلوں میں امید پیدا کی کہ رات گئی دین نمودار ہوا، روشنی آ گئی۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک خاص صفت ہے الفلق، کہ وہ رات کے بعد دین کو لاتا ہے۔ اسی لیے تو قرآن کریم میں 20ویں پارے میں غالباً سورۃ القصص کے اندر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ رات کو رات ہی رہنے دے تو کون سی ایسی طاقت ہے، ایسی ذات ہے جو رات کے بعد دین کو لائے۔ اسی طرح اس کے بعد فوراً دوسری آیت ہے کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ دین کو دین رہنے دے تو کون سی ایسی طاقت ہے، ایسی ذات ہے جو دین کے بعد رات کو لائے، جس کے اندر ہم چین، سکون، راحت حاصل کر سکیں۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک خاص صفت ہے کہ وہ رات کے بعد دین کو لاتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی اسی صفت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ کی پناہ حاصل کی گئی۔ قل اعوذ برب الفلق، کہ میں صبح کے مالک کی پناہ چاہتا ہوں۔ دوسری آیت ہے من شر ما خلق، ہر اس چیز کے برائی سے اور شر سے جو اس نے پیدا کی۔ یہ دوسری آیت ہے۔ اس دوسرے جملے میں تمام مخلوقات کی برائی سے پناہ چاہی گئی ہے، چونکہ سب کا پیدا کرنے والا اللہ تبارک تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ان میں موجود برائیوں اور شرور سے بچا سکتے ہیں۔ خالق مخلوق کی برائی کو جانتا ہے تو خالق ہی بچا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا، اسی لیے اللہ کی پناہ حاصل کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی کی ملاقات کے لیے جاتا ہے اس کے گھر پہ، اور گھر کے صحن میں ایک خطرناک قسم کا کتا حفاظت کے لیے اس نے رکھا ہے جو ہر آنے والے پر حملے کے لیے تیار رہتا ہے۔ تو اب یہ جانے والا کیا کرے گا؟ وہ اسی مالک کے مکان کو، گھر کے مالک کو اطلاع کرے گا کہ بھائی میں آپ کے یہاں آنا چاہتا ہوں، مگر آپ کے اپنے اس کتے کو قابو میں کیجیے، اس کی طرف سے تکلیف پہنچنے کا مجھے اندیشہ ہے، اس سے میری حفاظت کا بندوبست کیجیے۔ تو یہ کام مالک ہی کرے گا۔ تو تمام مخلوقات کا خالق اللہ تبارک تعالیٰ ہے اور ان مخلوقات کے شرور سے اور برائیوں سے بچانے والی ذات فقط اللہ کی ہے۔ اسی لیے فرمایا من شر ما خلق، ہر اس چیز کی برائی سے اور شر سے جو اس نے پیدا کی۔ دوسری بات کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں ان تمام کے شر سے اگر کوئی ذات ہمیں بچا سکتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اس لیے اللہ ہی کی پناہ حاصل کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بھی یاد رکھیے کہ مخلوقات میں عامتاً دو حیثیتیں ہوتی ہیں۔ کون کون سے؟ ایک خیر کی اور ایک شر کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بعض مخلوقات کو چھوڑ کر دنیا کی تمام مخلوقات میں یہ دو حیثیتوں کو رکھا ہے۔ بعض مخلوقات میں اس میں فرشتے اور انبیاء یہ معصوم ہیں، اور خیر کے حاصل کرنے اور شر سے بچنے کا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت پاک کے اندر حکم دیا من شر ما خلق۔ مثال کے طور پر حدیث پاک کے اندر ایک دعا آتی ہے کہ ہم نیا کپڑا پہنے تو یہ دعا پڑھے اللہم لک الحمد انت کسوتنی انی اسألک من خیر و خیر ما صنع له واعوذ بک من شر و شر ما صنع له۔
گویا اس کا خیر ہم نے اللہ سے مانگا ہے، اور اس کے شر سے جو اس کے اندر پیدا کی گئی ہے اس سے حفاظت کی ہم نے اللہ سے دعا کی۔ اس کے بعد یہ دو آیتیں، قل اعوذ برب الفلق، صبح کے مالک کی پناہ چاہتا ہو، پھر اس کے بعد ہر مخلوق کے برائی سے شر سے جو اس نے پیدا کی، اس کے بعد مستقل 3 برائیاں ایسی ہیں جن سے خصوصی طور پر پناہ مانگنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور میں اندھیری رات کے شر سے پناہ چاہتا ہوں جب وہ پھیل جائے۔ غاسقن آیت کریمہ میں جو لفظ ہے وہ کہتے اندھیرے کو بھی اور اندھیری رات کو بھی، کیونکہ رات کا اندھیرا جب چھا جاتا ہے اور ہر چیز پر اس کا اثر آ جاتا ہے تو اس کے بعد بہت سی چیزوں سے تکلیف پہنچنے کا اندیشہ رہتا ہے۔ اسی لیے تو حدیث مبارکہ میں نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو شیاطین اور جنات باہر نکل پڑتے ہیں۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں کہ اس وقت بچوں کو گھر میں رہنے کی تاکید کی گئی سورج غروب کے وقت، کیونکہ یہ شیاطین اور جنات اس وقت ادھر ادھر منتقل ہوتے ہیں، یہ بچے کہیں ان کی زد میں نہ آ جائے۔ جب رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے تو شیاطین، جنات، درندے، سانپ، بچھو، حشرات الارض یعنی زمین کے کیڑے مکوڑے اپنے بیلوں سے باہر آ جاتے ہیں، لہذا ان کے شر سے بھی پناہ چاہی گئی ہے۔ اسی طریقے سے چوری کرنے والے، لوگوں کو نقصان پہنچانے والے بھی اپنا کام رات ہی کو کرتے ہیں، ان کے شر سے بھی پناہ چاہی گئی ہے۔ جادو کرنے والے بھی اپنا عمل عام طور پر رات کے اندھیرے میں کرتے ہیں، سو ان سے بھی پناہ چاہی گئی ہے۔ برحال جتنی بھی نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں ان کے اثرات زیادہ تر رات کے وقت ہوتے ہیں، اس لیے خاص طور پر رات کے شر سے پناہ چاہی گئی ہے، اور فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ۔ دوسری بات اندھیرا، جو رات کے وقت اندھیرا ہوتا ہے تو اندھیرا ایک تو حسی ہے جو ہمیں محسوس ہوتا ہے اور ہم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھتے ہیں، اور ایک اندھیرا معنوی ہوتا ہے جو ہمیں محسوس نہیں ہوتا، دکھائی نہیں دیتا۔ تو اندھیرے کی 2 قسمیں، ایک اندھیرا حسی ہوتا ہے اور ایک اندھیرا معنوی ہوتا ہے، جیسے کفر شرک کا اندھیرا، فسق و فجور کا اندھیرا، معاصی اور گناہوں کا اندھیرا، بد اخلاقیوں کا اندھیرا، گمراہیوں کا اندھیرا، جسے قرآن کریم میں من الظلمات الی النور کا لفظ اللہ نے جگہ جگہ استعمال کیا ہے۔ تو وہاں یہ حصے اندھیریاں مراد نہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، بلکہ وہاں پر جو اندھیریاں مراد ہے وہ معنوی اندھیریاں مراد ہے، کفر شرک کی گمراہیاں مراد ہے۔ اور نور سے جو قرآن کریم میں لفظ آیا من الظلمات الی النور، تو نور سے مراد ایمان کا نور ہے، نور ایمانی۔ چنانچہ معنوی اندھیریوں سے بھی پناہ چاہی گئی ہے، کیونکہ یہ چیزیں بھی انسان کو سخت نقصان پہنچاتی ہیں۔ آج ہم میں سے ہر ایک یہ تذکرہ کرتا ہے اور اپنی مجلسوں میں یہ بات چیت ہوتی رہتی ہے کہ آج کل ماحول بہت خراب ہے، بڑا خطرناک ہے، ہر طرف دیکھو برائیاں ہی برائیاں پھیلی ہوئی ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ لیکن اس سے پناہ چاہنے کے لیے جو تدبیر اللہ کی طرف سے ہمیں بتائی گئی ہے اور اس کا جس قدر ہمیں اہتمام کرنا چاہیے ہم اس کا ایسا اہتمام نہیں کرتے۔ چوتھی آیت ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان جانوں اور شخصیتوں کی برائی سے جو گروہوں پر پھونک مارتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، نفس کا معنی ہے عربی لغت کے اندر کچھ پڑھ کر دم کرنا، اس طور پر کہ تھوک کے کچھ ذرات بھی باہر نکلے۔ جیسے عام طور پر چھوٹے بچے پہ دم کرتے، پانی پہ دم کرتے، تو دم کرنے کا اصل طریقہ کہ تھوک کے کچھ ذرات اس کے اوپر گرنے چاہیے، یہ ہے اصل دم کرنے کا طریقہ۔ تو جادو کے وقت جادوگر کی طرف سے جو کلمات پڑھی جاتے ہیں ان میں شیاطین وغیرہ سے مدد چاہی جاتی ہے، شرکیہ کلمات پڑھ کر تاغوں پر گرے لگا کر اس پر وہ لوگ دم کرتے ہیں، تو اسی کو کہا جاتا ہے نفس۔ تو جادو کے لیے جادوگر عام طور پر یہی ترکیب اختیار کرتے ہیں، لہذا ان کی جادو کی شر سے پناہ چاہی گئی ہے اس آیت مبارکہ میں، یعنی ان جانوں کے شر سے جو گروہوں پر جادو کے لیے پھونک ماری جاتی ہے، تو جادوگر کی شر سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ اب عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جس آدمی پر جادو کیا جاتا ہے عموماً اس کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ اپنے آپ کو بچانے کی تدبیر کر سکے،
مدتوں تک آدمی بیچارہ پریشان رہتا ہے، آدمی بیماری سمجھتا ہے کہ میں بیمار ہوں، اب مختلف علاج معالجے کراتا ہے، پھر بھی بڑی مشکل سے جب اس کی تشخیص ہوتی ہے کہ یہ تو جادو ہے، کوئی بیماری کچھ نہیں ہے، پھر اس کے علاج کی طرف، سحر کے علاج کی طرف اب وہ متوجہ ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتے ہیں، لہذا اگر پہلے ہی دن سے اللہ کی پناہ کا ہم اہتمام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں گے اور اس سے بچنے کی شکل بھی اللہ پیدا کر دیں گے۔ پھر آخری آیت ہے، 5ویں آیت ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کی شر سے جب وہ حسد کرے، حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ حسد کہتے ہیں کسی کی نعمت کو دیکھ کر دل کے اندر گھٹن پیدا ہونا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ دولت کیوں دی۔ اب آدمی دیکھتا ہے کہ اس کو یہ دولت کیوں ملی، اس کی دولت کی وجہ سے اس کے دل کے اندر تنگی اور گھٹن سی پیدا ہوتی ہے۔ کسی کو اللہ نے کوئی عہدہ عطا فرمایا، کسی کا کاروبار خوب چل رہا ہے، دکان خوب اچھی سے چل رہی ہے، فیکٹری خوب چل رہی ہے، اس کو دیکھ کر دل کے اندر گھٹن ہو رہی ہے کہ اس کے پاس یہ نعمت کہاں سے آ گئی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کسی کو مقبولیت عطا فرماتے ہیں، سب کے دل میں اس کی محبت ڈالتے تھے، تو اس کے کسی کام کی وجہ سے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، دیکھنے والوں میں بہت سے لوگوں کے دلوں میں گھٹن پیدا ہوتی ہے، تو اسی گھٹن کا نام ہے حسد۔ یہ حسد کا پہلا درجہ ہے، کیونکہ اس کے مختلف درجات ہیں۔ حسد کا دوسرا درجہ یہ کہ اس گھٹن کے بعد آدمی یہ تمنا کرتا ہے کہ یہ نعمت اس کے پاس کیوں ہے، یہ نعمت اس کے پاس کیوں ہے، اس سے یہ نعمت چھین جانی چاہیے۔ ان دو درجوں میں جو پہلا درجہ بیان کیا کہ کسی کے پاس نعمت دیکھ کر دل کے اندر خالی گھٹن پیدا ہوئی، تو یہ غیر اختیاری ہے، اس کے اندر آدمی کا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ غیر اختیاری درجہ ہے۔ لیکن جو دوسرا درجہ ہے کہ جس کے اندر پھر یہ دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ یہ نعمت اس کے پاس کیوں رہے، اس سے چھین جانی چاہیے، تو اس کے اندر آدمی کا اپنا ذاتی دخل ہوا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ پہلا درجہ جو آیا اس کے دل کے اندر غیر اختیاری ہے، اس کے اندر تو کوئی مواخذہ نہیں ہے، لیکن جو دوسرا درجہ آیا اس کی طرف سے بھی اپنے دل کو پاک صاف کرے، اس خیال کو اپنے دل میں جمنے ہی نہ دے، پہلے ہی وہلے میں، اولی وہلے میں اس کو پاک صاف کرنے کی کوشش کرے۔ اب اس کو پاک صاف کیسے کریں گے؟ تو پہلے مرحلے میں اللہ سے توبہ استغفار کرے، معافی چاہے کہ اللہ میرے دل میں اس آدمی کی اس نعمت سے متعلق گھٹن پیدا ہوئی ہے، تنگی پیدا ہو رہی ہے، تو یہ کیفیت میرے دل سے ختم کر دے، اللہ سے توبہ کرے۔ تو یہ پہلا مرحلہ، توبہ کا پہلا مرحلہ ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ کہ اس آدمی کے لیے دعا کرے۔ دل تو نہیں چاہے گا، بلکہ چونکہ ہمارے دل کے اندر گھٹن ہو رہی ہے، دل نہیں چاہے گا، لیکن پھر بھی اپنے دل پر جبر کر کے اس کے لیے دعا کرے۔ یہ بڑا سخت مرحلہ ہے، بہت کڑوی دوا ہے یہ۔ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہے کہ جب تک کڑوی گولی ہم استعمال نہیں کریں گے وہاں تک وہ بیماری دور نہیں ہوتی، تو کڑوی دوا بھی استعمال کرنی پڑتی ہے۔ تو علاج اس کے لیے دعا کریں ہم کہ اس کی نعمت میں اللہ برکت عطا فرما، جو نعمت تو نے اس کو دی اللہ اس کی نعمت میں برکت دے، تو اس کی وجہ سے دل ہمارا کٹے گا، وہ یا دل پر آرا چل رہے گا، یہی اس کا علاج ہے، اس کے بغیر یہ بیماری ہماری ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اور علاج کا تیسرا درجہ یہ ہے، پہلا درجہ توبہ، دوسرا درجہ دعا، اور تیسرا درجہ اس کا یہ ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کریں، لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کرے، اس کی خوبیاں بیان کرے۔ اس کے دل میں تو گھٹن ہو رہی تھی، نہیں چاہ رہا تھا کہ لوگ اس کی تعریف کرے، لیکن جب اس سے اس کی مقبولیت نہیں دیکھی جاتی تو بھلا اپنی زبان سے تعریف کیسے وہ کرے گا، اس سے بھی دل پر آگے چلیں گے۔ یہ بڑی ایک دم سخت دوا ہے یہ۔ تو یہ تین چیزیں امام غزالی علیہ رحمہ نے فرمایا اس کو ختم کرنے کے لیے، حسد کو ختم کرنے کے لیے توبہ کرے، دعا کرے، اور اس کی خوبیاں دوسروں کے سامنے بیان کرے، اس کی تعریف کرے۔ گھٹن کو دل میں رہنے نہ دے، اگر ہم رہنے دیں گے تو یہ دل کے اندر جمے گی اور ترقی کرے گی، پھر اس کا علاج بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور گھٹن کی کیفیت عام طور پر ہر ایک کے دل میں پیدا ہوتی ہے، بعضوں کو کبھی کبھی دل میں خیال آتا ہے، لیکن اس کو فوراً دور کرنے کے لیے اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کرتے، اور جس کے لیے یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے اس کی ترقی کے لیے دعا کرتے، اور لوگوں کے درمیان میں اس کی خوب تعریف کرتے۔ پھر جو دوسرا مرحلہ تھا حسد کا، کہ اس کی یہ نعمت چھین جائے، اس کے پاس باقی نہ رہے،
پھر اس کے متعلق امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آدمی کو مطمئن ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ اس کی طرف خاص توجہ کر کے اس کے علاج کی بھی آدمی کو کوشش کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بیماری اندر ہی اندر اور آگے ترقی کرتی جائے۔ پھر آگے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ نعمت اس کے پاس چھین جائے۔ اب تک تو یہ خیال تھا کہ وہ نعمت اس کے ہاتھ سے نکلنے کے لیے آپ تدبیریں کر رہے تھے کہ اس کے پاس جو نعمت ہے وہ کسی طرح اس کے پاس نہ رہے، چاہے مجھے ملے یا نہ ملے۔ یہاں پہ رک کے ایک بات دوسری بتا دوں، اس سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے غبطہ۔ غبطہ کے معنی آتے ہیں عربی میں رش کر کے، اس کا مطلب ہے کہ کسی کے اللہ نے کوئی نعمت دے تو آدمی یہ تمنا کرے کہ اللہ تعالی جو نعمت اس کو دے وہ نعمت مجھے بھی دے، لیکن سامنے والے کی نعمت ظاہر نہ ہو، ختم نہ ہو۔ تو یہ تو مطلوب ہے، مرغوب ہے، پسندیدہ ہے۔ لیکن حسد کے اندر ہوتا یہ ہے کہ آدمی دل کے اندر جلتا ہے اور یہ تمنا کرتے سامنے والے کو جو نعمت ملے وہ نعمت اس سے چھین جائے، چاہے مجھے ملے یا نہ ملے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا تھا وہ اسی حسد کی وجہ سے کیا گیا تھا، چونکہ یہودی اور منافقین ظاہری طور پر تو اب اللہ کے نبی سے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، جو کچھ کرنا تھا انہوں نے کیا لیکن اس کے اندر کامیاب نہیں ہو پائے۔ آخر کار حسد کی وجہ سے کہ ہم کامیاب نہیں ہو پا رہے اور ہر وقت اللہ کے نبی کو کامیابی مل رہی ہے اور ترقی ہو رہی ہے اسلام کے، تو پھر اسی حسد کی بنا پر انہوں نے اللہ کے نبی کے اوپر جادو کیا تھا۔ اور آج کل لوگ بھی ایسا ہی کرتے کہ کچھ کر نہیں سکتے سامنے والے کا، تو پھر اس کی وجہ سے وہ جادو کر دیتے ہیں، سحر کر دیتے ہیں، کسی جادوگر سے رابطہ کرتے، باقاعدہ پیسہ خرچ کرتے۔ تو کوئی یہ نیکی کے کام میں پیسہ خرچہ کرنا نہیں ہوا، اچھے کام میں پیسہ استعمال کرنا نہیں ہوا، اس کو پیسہ دے کر آدمی کے خلاف جادوئی عمل کرواتے ہیں جس کی وجہ سے وہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن آج اس کو چاہیے جو جادو کروانے والا ہے اور جس کے ذریعے کروا رہا ہے کہ اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا وحی بیان فرمائی ہے۔ بعض مرتبہ جادوئی عمل میں کفریہ باتیں بھی یا کفریہ کام بھی کرنے پڑتے ہیں جو آدمی کو کفر تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ حسد ایسا خطرناک مرض ہے، ایسی خطرناک بیماری ہے کہ اس کے نتیجے میں آدمی ایمان تک سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ پھر خلاصہ حسد بڑا خطرناک مرض ہے، اس سے بہت ساری مصیبتیں اور تکلیفیں پیدا ہوتی ہیں، اس لیے ضرورت ہے کہ آدمی خود اس کا علاج کرے اور اس کی طرف توجہ کرے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں کہ آدمی اس کی طرف سے غفلت اور لاپرواہی برتے، اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، ہر حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے پہ اتر آئے، کیونکہ جب حسد دل کے اندر پیدا ہو جائے گا تو آدمی کیا سے کیا کر دیتا ہے، قتل تک کروا دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ سب سے پہلا گناہ جو آسمان میں ہوا وہ بھی حسد ہے، سب سے پہلا گناہ جو آسمان میں ہوا وہ بھی حسد ہے، اور سب سے پہلا گناہ جو اس ہوئے زمین پر ہوا وہ بھی حسد ہے۔ سب سے پہلا گناہ جو آسمان میں ہوا وہ حسد ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا اور ان کو اونچا مقام عطا فرمایا اور فرشتوں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے سجدہ کروایا تو شیطان نے آپ پر حسد کیا تھا۔ اور زمین میں جب حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے حابل اور قابل، تو حابل کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا فرمائی وہ قابل سے دیکھی نہیں گئی، نتیجتاً اس نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کی سازش کی اور اس کا قتل کروا ہی دیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ حسد آدمی کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے، قتل تک کروا دیتا ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ اس حسد کی بیماری سے اپنے آپ کو چھٹکارا دینے کے لیے بھرپور کوشش کرے۔ خلاصہ یہ کہ یہ حسد ایک حماقت ہے، بے وقوفی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مال کیوں دیا، اللہ نے اس کو یہ عہدہ کیوں دیا، یہ ترقی کیوں دے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کیوں ہے؟ آدمی اندر ہی اندر جلتا ہے، گویا وہ حسد کرنے والا اللہ پر اعتراض کر رہا ہے۔ اگر غور سے ہم دیکھیں گے تو حسد کرنے والا یہ اعتراض کس پہ کر رہا ہے؟ اللہ پر کر رہا ہے کہ اگر آپ اپنے ماتحتوں میں سے، جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی بڑا ہے اپنی دکان کا یا فیکٹری کا، اب اس کے ماتحت جتنے کام کرنے والے، اب کسی کو اس نے کوئی ترقی دی یا کوئی اور انعام دیا، تو دوسرے اگر کوئی اس سے کہے کہ آپ نے اس کو یہ کیوں دیا، تو وہ کہ تو میری چیز ہے، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو جو مقام دینا چاہے دے سکتے ہیں، بندوں کو آگے چو چرا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ حکیم ہے، اس کا ہر کام حکمت سے بھرا ہوا رہتا ہے، کوئی کام حکمت سے خالی نہیں رہتا۔
بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف کے اندر، اللہ کے نبی نے فرمایا ایاکم والحسد، حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ. کیوں؟ فَإِنَّهُ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا. اسی طرح ایک دوسری حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ دو چیزیں آ رہی ہے جو پہلی امتوں کے اندر تھی، اور وہ دو چیزیں کون کون سی؟ حسد اور دشمنی. آگے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دو چیزیں مونڈنے والی ہے، یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ بالوں کو مونڈنے والی ہے، بلکہ یہ دین کو مونڈنے والی ہے. آدمی کا دین ہی اس سے ضائع اور برباد ہو جاتا ہے. جو آدمی اس میں مبتلا ہوئے گا حسد کے اندر، اب اس کے نتیجے میں وہ غیبت بھی کرے گا، اسی کے اوپر بہتان بھی لگائے گا، تہمتیں لگائے گا، اس کو تکلیف پہنچانے کی تدبیریں کرے گا، یہاں تک کہ سب کچھ کر ڈالے گا. یہ جس کے دل کے اندر حسد ہوگا وہ، تو یہ چیز آدمی کو دین سے محروم کرنے کا ذریعہ بنتی ہے حسد. اسی لیے حسد سے اپنے آپ کو نہایت اہتمام سے بچانے کی ضرورت ہے. یہ سورۃ الفلق کی مختصر سی تشریح اور توضیح آپ کے سامنے پیش کی. اس کے بعد ہے سورۃ الناس. میں نے اس سے پہلے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ سورۃ الفلق کے اندر جو 4 برائیاں تھیں، کیونکہ 5 ایسے ہمارے چھپے دشمن ہیں جن سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، تو 4 کا تو تذکرہ اللہ نے سورۃ الفلق میں کیا ہے، اور 5واں جو ہمارا دشمن ہے اور سب سے بڑا دشمن ہے جو ہمیں نجات اور کامیاب ہونے نہیں دیتا، وہ شیطان ہے، اس کا تذکرہ اللہ نے سورۃ الناس میں کیا ہے. دوسری بات میں نے کہا تھا سورۃ الفلق کے اندر جو برائیاں ہیں اور جو ہمارے دشمن ہیں ان کا تعلق دنیاوی آفات سے، دنیاوی برائیوں سے، تو اس سے حفاظت کے لیے سورۃ الفلق ہے. اور سورۃ الناس کے اندر اخروی نجات کا اللہ نے سامان بیان فرمایا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ قرآن احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. سبحان ربي العلي الاعلى الوهاب. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا اله الا انت سبحانك انا كنا ظالمين. والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد كل ذرة ذرة ألف مرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع أهل الإيمان. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة مع الأبرار بالقرآن. يا عزيز يا غفار يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالآيات والذكر الحكيم. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم لا تسلط علينا من لم يرحمنا بذنوبنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من إبليس وجنوده
اللهم إنا نعوذ بك من إبليس وجنوده. اللهم إنا نعوذ بك من البرش والجنون والجذام وسيء الأسقام. جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته يا أرحم الراحمين.